بعد توحید امت والو شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اور تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل نور میں ہم اور آپ اپنے رب کے حضور اس کی بندگی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابتداء اسلام سے لے کر امروز تک علماء کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی نیابت میں اپنے آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی قرآن اور حدیث کا پیغام نشر کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کی تائید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے بھی ہوتی ہے۔ میں نے اسی نسبت سے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے بہت مشہور ہے، پارہ نمبر 11 کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولی ہیں کون؟ تو اتنی وضاحت ہے اس میں کہ ایک مسلمان اللہ کے ولی کی تعریف سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کا خوف کرتے ہیں، یہ لفظ اللہ کا خوف کرتے ہیں، اس لفظ کے اندر میں اللہ کی ساری عبادتیں شامل ہو گئیں۔ اس لفظ کے اندر میں اللہ کی جتنی عبادتوں کے طریقے تھے وہ سب شامل ہو گئے کہ ظاہر ہے جو اللہ کا خوف کرے گا وہ نماز پڑھے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا وہ روزہ رکھے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا وہ حج استطاعت ہے تو کرے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا وہ نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا وہ سود نہیں کھائے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا وہ اپنے منہ کو شراب اور دوسرے منشیات سے گندہ نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس ایک لفظ میں ساری دنیا کی وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں سب آ گئیں۔ تو یہ ہے اس کی تعریف۔ اب مزید تعریف اگر سمجھنا ہے تو ہم 11 نمبر سے چل کر کے 19ویں پارے میں پہنچیں گے، اور 19ویں پارے میں اس کی پوری تشریح ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا
محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے ولی کے بارے میں آیا 19ویں پارے میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کا ولی ہوگا اس کی راتیں نماز میں گزریں گی، کبھی وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا، کبھی وہ سجدے میں ہوگا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی بد مذہب، بد عقیدہ جاہل اس سے الجھے گا تو اس کے الجھنے کا جواب یہ الجھنے سے نہیں دے گا، بلکہ یہ کہے گا قالوا سلاما، وہ سلامتی کی دعا کرتا ہوا وہاں سے گزر جائے گا، اس کا جواب نہیں دے گا۔ سڑک پہ روڈ پہ کوئی الجھ جائے تو اس کا وہ جواب نہیں دے گا، وہ سلامتی کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائے گا۔ اپنا بھی بچاؤ اور مذہب کا بھی بچاؤ۔ پھر اس کی تعریف اس طرح فرمائی کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اب ان تمام تشریحات جو بہت مختصر ہیں، تفصیل کے لیے پوری زندگی میں بھی نہ ہو سکے گی، اس مختصر سے خاکے کو سامنے رکھیے تو اب پتہ چل جائے گا کہ سر دھننے سے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، ہاتھ میں کڑا اور چھڑا پہن لینے اور پورے 10 انگلیوں میں انگوٹھیوں کو پرو لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، لمبے لمبے بال کر کے گھومنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، نماز کو چھوڑ کر کے قوالی میں مست رہنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں، لیکن ہم مسلمان کے اوپر ایسا شیطانی وسوسہ شامل ہے کہ اگر ہم نے کسی سے جادو ٹونا ٹوٹکا کے ذریعے کوئی عجیب و غریب بات دیکھ لی، ہم اس کو اللہ کا ولی ماننے لگتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے لیے ہم قرآن کا شرط بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے اللہ کے ولیوں کی شرائط کیا بتائیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ جس کے بدن پہ مکھی بیٹھے، جو چرس اور گانجا میں مبتلا رہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مجذوب ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ پاگل اللہ کا ولی ہے جس کو ہم لوگ عربی میں مجذوب کہتے ہیں، مجذوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جلوے کو اس نے دیکھ لیا اور اس کی عقل جاتی رہی، اس کی عقل ختم ہو گئی، تو وہ ہے مجذوب۔ اور کیسا مجذوب ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ اور اگر وہ اللہ کے جلوے کو دیکھنے کے بعد عقل سلامت بچا لے گیا تو وہ ہے اللہ کا ولی، اس کو سالک کہتے ہیں۔ سالک اللہ کے جلوے کو دیکھے اور عقل سلامت رہے، شریعت پر قائم رہے، وہ سالک ہے۔ اور اللہ کے جلوے کو دیکھا، عقل زائل ہو گئی، پاگل ہو گیا، اور اس کے اوپر سے شریعت کے تمام احکامات اٹھا لیے گئے، اب وہ نالی پہ بیٹھے، کپڑے گندے رکھے، مکھیاں اس پر بیٹھیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ ساری باتیں عقل والوں پر ہیں، بد عقل پر اور پاگل پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجذوب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ دنیا کے فکر سے پاگل ہوا ہے، بیماری سے پاگل ہوا ہے، یا اللہ کی محبت میں پاگل ہوا؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے پہچان کا طریقہ میرے استاذ نے اس طرح بتایا۔ مجھ سے ایک مصوب سے واسطہ پڑا تھا تو میں نے پوچھا کہ حضرت وہ برابر جو ہے میں جہاں بیٹھتا ہوں وہیں آ کر وہ بیٹھتے ہیں اور ان کے کپڑے پر بہت ساری گندگی لگی رہتی ہے، تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، جب وہ تمہارے پاس سٹتا ہے تو اس کے کپڑے کا میل کچیل سوکھا رہتا یا گیلا؟ کہا حضرت کبھی کبھی تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نالی میں کتا کو گھسا دیتا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کے کان کو پکڑ کے جیسے موٹر سائیکل چلاتے ہیں ویسے چلاتا اور اسی عالم میں آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو جب تمہارے بغل میں بیٹھتا ہے تو اس کے کپڑے کی گندگی چونکہ بھیگی ہوئی ہے تمہارے بدن میں لگتی ہے کہ نہیں؟ کہا حضرت ہم لوگ نفرت کر کے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑ لیتا، مگر کبھی بھی اس کے کپڑے کی گندگی نہ چارپائی پر لگی نہ ہمارے کپڑے پر لگی۔ کہا پھر اس سے ہوشیار رہنا۔ دوسری بات،
اس کا بدن ضرور گندا رہے گا، لیکن وہ اپنے کپڑے کی گندگی کا اثر چاہے گیلا کیوں نہ ہو آپ کے کپڑے پر آئے گا نہیں۔ دوسری بات، جب تم اس کو دیکھو کہ موڈ میں ہے تو قرآن کی تلاوت اس کے پیٹھ کے پیچھے کرو، دھیرے دھیرے پڑھو، اس کو سنائی دے نہ دے۔ اگر وہ اللہ کا ولی اللہ کی محبت میں پاگل ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت کا احترام کرے گا اور اپنی پیٹھ گھما لے گا اور تم کو برا بھلا کہے گا۔ ٹھیک ویسے ہی میں نے جیسے آزمایا، دھیرے دھیرے ہم نے قرآن کی صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، اس نے اپنا پیٹھ گھما کر کہتا ہے کہ آزمانے کے لیے بیٹھا ہے کیا؟ اب سوچئے، تو اللہ کے ولی کی یہ ساری پہچان ہیں، اور بھی بہت ساری پہچانیں ہیں۔ ہر پاگل کو ہم اللہ کا ولی اور مجذوب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے ولی کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مکتب کے زمانے میں جب پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتا تھا تو ایک آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اور اس آواز کو میں بھی سنتا تھا، اور ایسا نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کہتا ہوں، میرے تمام طلبہ جو میرے جگہوں پر بیٹھے ہوتے وہ بھی سنتے تھے، اور وہ گھبرا کر خوفزدہ ہو کر ہٹ بڑھ جاتے اور مجھے جگہ دے دیتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ سنا؟ کہا ہاں، ایسا لگا تمہارے ساتھ کوئی آیا اور تمہارے لیے اس نے جگہ خالی کروائی، اور جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو تم نظر آتے ہو، بولنے والا نظر نہیں آتا۔ وہ یہی کہتا تھا، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو اے بچوں، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اسی وقت سے میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے ولایت کے لیے ہمیں منتخب فرما لیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے ہفتہ میں نے کہا تھا 7 سال تک سخت مجاہدہ کیا، یہاں تک کہ کئی دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ جب یہ امتحان ان کا ختم ہوا، یہ آزمائش، یہ ابتلا کا زمانہ ختم ہوا، تو سرکار غوث اعظم نے چاہا کہ اب جنگلوں میں جا کر عبادت و ریاضت کریں، لیکن حکم ملا کہ نہیں، جنگل میں نہیں، اب تم جاؤ اور بغداد کی جامع مسجد میں، اور وہاں سے جا کے رشد و ہدایت کا پیغام نشر کرو۔ بغداد کی جامع مسجد میں پابندی سے آنے لگے، اور اس کے بعد بولنا چاہتے تو تقریر نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ سب لوگوں نے گزارش کی کہ حضرت کچھ کہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں آ کر سرکار غوث اعظم سے کہا کہ میرے بیٹے، تم واعظ کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ جو پابند شرع ہے اسی کے لیے واعظ صحیح ہے، جو خود پابند نہیں ہے اس کی واعظ پر اثر نہیں ہوتا۔ کہا کہ حضور میں عجمی ہوں، عجمی سے مراد میں عراق کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے جو سامنے بیٹھتے ہیں وہ سب عربی ہیں، بڑی فصیح عربی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اب میں عجمی ان کے سامنے اگر عربی بولوں تو اتنی فصیح نہیں ہوگی، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ان فصیح عربی زبان والوں کے سامنے میں عربی سیکھ کر عربی میں تقریر کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب اسی سوچ و فکر میں وہ یہ ہوئے تو فرمایا افتح فاکا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ سرکار غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے پیارے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار علی مشکل کشا کی تشریف آوری ہوئی اور انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا، تو سرکار دو عالم کے لعاب دہن کو جاتے ہی میرے سینے میں ایسا لگا کہ علم کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے نکلنے کے لیے۔ میں بےتاب ہو گیا کہ کیسے اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کو ظاہر کروں۔ اسی اثنا میں حضرت علی آئے، 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اب میری زبان کھل گئی۔ اب ان فصیح اور بلیغ لوگوں میں جب میں واعظ کرتا تو لوگ کہتے کہ ہم عربی ہیں تو اتنی اچھی عربی نہیں بولتے، اور یہ فارس کا رہنے والا
عراق کا رہنے والا، عجم کا رہنے والا، یہ اتنی فصیح زبان میں عربی بولتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ عرب ہی میں پیدا ہوا، عرب کے ماحول میں پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ خاص اللہ کا فضل ہے، یہ سرکار دو عالم کا کرم ہے، علی مشکل کشا کی عنایتیں ہیں جو عبد القادر عجم میں پیدا ہو کر عرب والوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر کرنا شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کے ماحول کا عالم یہ تھا کہ بنی عباس کے خلفاء ظلم و ستم میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اتنا ظلم اتنا ستم میں آگے بڑھے تھے کہ 6 بادشاہوں کا زمانہ غوث اعظم نے پایا۔ کتنے بادشاہ؟ 6 بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ 488 ہجری سے 561 ہجری تک 6 بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ اس میں سے کوئی بادشاہ کم تو کوئی زیادہ، لیکن ظالم سب۔ ایسی صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ ان ظالم بادشاہوں کے سامنے بادشاہ کے خلاف حق بات بولنے میں تمام علماء تو تھے لیکن ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل ہوا، میں نے بغداد کی جامع مسجد سے بادشاہوں کے لیے بھی پیغام نشر کیا اور ان کو صحیح راستہ بتایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم کرنے سے وہ بادشاہ باز آ جاتا جب میری تقریر نشر ہوتی۔ کیسے باز آتا وہ سنیے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ حضرت، خلیفہ بغداد نے اپنا گورنر ہمارے ملک پر جو مسلط کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے، اگر اس کے ظلم کو نہ روکا گیا تو بہت سے مظلوم اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ سرکار غوث اعظم منبر رسول پر جب آئے، انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، تو نے فلاں گورنر کو اپنا حاکم بنایا جبکہ وہ ظالم ہے، کیا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ ابھی تقریر مکمل ختم کر کے نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ اس گورنر کے نام بادشاہ کا پروان جاری ہوا کہ اب اس کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کی گواہیاں آ گئیں اور اس کو معزول کیا جاتا۔ سرکار غوث اعظم کے اس وقت کے جتنے علماء وہ فرماتے ہیں اگر یہ بات کوئی اور عالم کہہ دیتا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن سرکار غوث اعظم کی ہیبت بادشاہوں پر ایسی تھی کہ وہ جو بولتے تھے بادشاہ اس کو مان لیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کو خبر ملی کہ آخر ان کی زبان میں اتنی حقانیت کیسے ہے، تو پتہ چلا رزق حلال استعمال کرتے ہیں، حرام آتا ہے تو اس کو چھوتے بھی نہیں ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ کہا اچھا تو ان کو رزق حرام سے واسطہ دلا دیا جائے۔ بادشاہ نے دعوت کی اور دعوت میں چھینے ہوئے مرغوں جو زبردستی کسی دیہات سے چھین کر لائے گئے تھے، سرکار غوث اعظم کے سامنے میں اس مرغ کو رکھا اور بادشاہ اپنے سامنے خریدے ہوئے مرغ کو پکا کر کے رکھا اور اس نے کہا، جب سارے مہمان آ گئے تو کہا بسم اللہ کریں۔ سرکار غوث اعظم مراقبہ میں تھے۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ آنکھ بند کر کے اپنی گردن کو جھکا کر دل کی طرف توجہ کرتا ہے اور جو وہاں سے فیصلہ ملتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے جب مراقبہ سے، ایک ہوتا ہے مراقبہ اور ایک ہوتا ہے مکاشفہ۔ مراقبہ تو آپ نے سمجھ لیا، مکاشفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا۔ تو مراقبہ کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ جب وہ دل کے فیصلے کو اللہ کی طرف سے جو ودیت کی گئی ہے اس پر عمل کرتے شریعت پر جب قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھا کرتا ہے، ہر چیز کو۔ بہرحال تو اس کے بعد آنکھیں کھولیں اور بادشاہ نے اب سوچا کہ غوث اعظم اس پہ ہاتھ لگائیں گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ سرکار غوث اعظم نے اپنے سامنے کے مرغ کی قاب منے سینی، مرغ کے قاب کو بادشاہ کے سامنے کر دیا اور بادشاہ کی طرف جو خریدے ہوئے مرغ پکے ہوئے تھے وہ اپنی طرف کر دیا۔ کہا جس کا تو مستحق تھا تو اپنے لیے کھا، جس کا میں مستحق ہوں میں استعمال کروں گا۔ اتنا کا دیکھنا تھا۔ بادشاہ کھانا بعد میں اس نے معافی مانگی، کہا سرکار
آپ کو شیطان بھی دھوکہ نہیں دے سکا تو کوئی اور کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے ولی یہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، اللہ نے مجھے بچایا، اگر وہ نہ بچاتا تو میں بچ نہیں سکتا۔ اسے کیا پتا چلا؟ یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اور جو دل میں سچی بات آتی ہے، یہ پھر آدمی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اگر پردہ پڑا ہو اور نظر نہ آتا تو کوئی کیا کر لیتا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم پر جو بھی اللہ کا انعام ہوتا وہ بہت سچائی کے ساتھ کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب سرکار غوث اعظم کو اتنی طاقت کہ 12 سالہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیں۔ واقعہ نگاری مقصد نہیں، صرف ذہن لے جانا۔ سرکار غوث اعظم کو اتنی طاقت کہ جو حکم نافذ کرتے ہیں بادشاہ اس کو مان لے۔ سرکار غوث اعظم کا معاملہ یہ، طالب علم کے زمانے میں اپنے ساتھی سے کہا کہ کل اپنے استاد سے یہ سبق ہم لوگ پڑھ کے آئیں گے اور ان کو سنائیں گے، گھر سے پڑھ کے آئیں گے اور استاد کو سنائیں گے۔ اتفاق اس کو رات میں اس کی طبیعت بگڑی اور ایسی بگڑی کہ انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو سوچا کہ اگر نہیں گیا ہوگا میرا ساتھی مدرسے میں تو لے لیں گے، ساتھ چلیں گے۔ آواز دی، آواز دینے سے پہلے دیکھا کہ کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چہرہ غمزدہ ہے۔ اندر گئے، کہا ہوا؟ تو کہا کہ حضرت آپ کے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ آگے بڑھے، اس کے جب گھر گئے تو اس کی والدہ اس کے چارپائی کے پاس مغموم آنسو بہا رہی تھی۔ کہا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ کہا بیٹا تمہارا دوست آج تمہارے ساتھ مدرسہ اب کبھی نہ جا سکے گا، یہ چلا گیا۔ کہا کہ چلا گیا؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چل کر کے سبق سناؤں گا، اور سنانے سے وعدہ پورا کرنے سے پہلے چلا گیا۔ کہا کہ امی ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کو اٹھائیے۔ کہا تم ہی اٹھاؤ۔ سرکار غوث اعظم نے جب اٹھایا تو وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم اپنے اشعار میں جو قصیدہ غوثیہ کے نام سے مشہور ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں اور تعلی کا شعر کیا۔ یعنی دیکھنے سمجھنے میں تو آتا ہے کہ یہ تعلی کا شعر، تعلی کا مطلب فخریہ شعر، کہ میرے جھنڈے بلند و بالا پہاڑ پر ہیں اور اس بلند و بالا پہاڑ سے کسی کا پہاڑ بلند نہیں ہو سکتا۔ میرا سورج جب چڑھا تو چڑھ کر چمکتا ہی رہے گا، سب کے چراغ مان پڑ گئے مگر میرا سورج افق پر قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ بعض جاہلوں نے اس کو کہا یہ فخر ہے، یہ کبر ہے، یہ نخوت ہے۔ ایسے اشعار غرور پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ایک ولایت کا مرتبہ ہے، ولایت کا ایک مقام ہے۔ جب پوری زندگی شریعت پر گزر جاتی ہے تو اب اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ اس عالم میں ان کی زبان سے نکلا جب وجد کی کیفیت تھی، زبان ان کی چل رہی تھی لیکن اللہ کی طرف سے یہ فرمان تھا۔ کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ اب تو کسی کے اوپر جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے نہیں، اس لیے کہ وحی جو آتی ہے وہ کس پر؟ نبی پر۔ تو اللہ کے ولیوں کے زبان سے رب کا فرمان کیسے جاری ہو؟ تو ان کے دل پر القاء ہوتا ہے، ان کی اپنی طبیعت رک جاتی ہے اور جو جاری ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اس دور کے بزرگان دین سے پوچھا گیا، حضرت جیسے علی ابن حیتی، یہ سرکار غوث اعظم کے دور کے بزرگ ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی، یہ سرکار غوث اعظم کے دور کے بزرگ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ سرکار غوث اعظم نے ایسے ایسے شعر کہے، کہا کہ مت کہو، ان کے خلاف مت سوچو، وہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب سرکار شہاب الدین سہروردی اور سرکار بہاؤالدین نقشبندی نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے کہ عبد القادر نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ نے کہنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ اسی حکم میں ایک جملہ ہے، قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ
بغداد کی جامع مسجد پر جب واز کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ دیکھنے میں سننے میں تو لگا کہ غرور کا شعر ہے، مگر اس جملے کو 195 برس پہلے سرکار جنید بغدادی نے اسی بغداد کی سرزمین پر کہا تھا۔ سرکار جنید بغدادی غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اسی بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ آئے گا جو اسلام پر جو انحطاط، اسلام کی ترقی میں جو گراوٹ، مسلمانوں کی جو حالات کی خرابیاں آئی ہیں وہی اس کو دور کرے گا، اور اس کو اختیار ہوگا اللہ کی طرف سے کہ وہ کہے کہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، اور میرے اتنے سال بعد آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کا نسب یہ ہوگا، اس کی پیدائش کی سرزمین یہ ہوگی۔ سب کچھ جنید بغدادی نے بتا دیا۔ جب اس شان سے سرکار غوث اعظم 488 ہجری میں بغداد کی سرزمین پر قدم رکھا تو لوگوں نے کہا یہ وہی ہیں جن کی بشارت جنید بغدادی نے عطا فرمائی۔ تو میرے محترم اب چلیں قرآن کی طرف 2 منٹ میں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت کیا قرآن سے ثابت ہے؟ آئیے قرآن سے دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں، ان کا دربار کیسا ہوتا تھا؟ جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، چرند و پرند سب ہوتے تھے، تب ان کا دربار لگتا تھا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملؤ یاتینی، اے میرے درباریوں سنو، بلقیس کا تخت کون میرے دربار میں لا سکتا ہے؟ بڑا لمبا چوڑا تخت بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک ان تقوم من مقامک، ایک جن کھڑا ہوا، دیو ہیکل جن، اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ کہا نہیں، اس سے بھی قبل۔ تو کیا ہوا پھر؟ ایک اہل کتاب میں سے کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے عالم تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ آصف بن برخیا۔ وہ اللہ کے ولی، بنی اسرائیل کے ولی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور مجھے حکم دیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ بس حکم ملا، اور جب ادھر نظر پھیرا تو دیکھا وہ تخت حاضر ہے۔ اب یہاں سے جب دیکھا تخت حاضر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ ھذا من فضل ربی، 19ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ذہن میں رکھیں گے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ جملہ پڑھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، سنی مسلمان جب گاڑی لیتا ہے یا اپنا مکان بناتا ہے تو مکان کے طغرا پر، یعنی اس کے دروازے اور صدر گیٹ پر وہ لکھتا ہے یا غوث اعظم، وہ لکھتا ہے یا خواجہ غریب نواز۔ اکثر گاڑیوں پر دیکھیں گے یا وارث پاک، یا غریب نواز، یا غوث پاک، اکثر گاڑیوں پر دیکھیں گے۔ اور دیوبندی وہابی جو لکھتا ہے وہ لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم ولیوں سے مدد طلب کرنے والے نہیں ہیں، ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے ماننے والے، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا۔ ایسے وہابی اور دیوبندی نظریات سے آپ پوچھیں کہ جو بھی ترقی ملی ہے، جو آیت کریمہ پارہ نمبر 19 میں سورہ نمل میں یہ آیت کریمہ جو آئی ہے، اس کا پورا ترجمہ آیت کریمہ نمبر 38، 39، 40، 41 پڑھیں تو سب کے ترجمے سے واضح ہو جائے گا۔ پہلے آصف ابن برخیا نے کرامت دکھائی، اسی کرامت سے تخت آیا تھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم مسلمان قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن میں جو اللہ کے ولیوں کی کرامت لکھی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے۔ اسی سے فرق واضح ہو گیا کہ قرآن کی آدھی آیت کو ھذا من فضل ربی پر وہابی یقین تو کر رہا ہے مگر بزرگوں کی کرامت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ساری کرامت کو سامنے رکھتے ہیں اور رکھ کر کہتے ہیں یہ جو کرامت ملی، یہ جو بزرگی ملی، یہ میری طرف سے نہیں ہے، ابھی کہہ چکا ہوں، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔
یہ کسی اپنے ذات کی طاقت سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ہم سبوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں منا لینا، خوب فاتحہ کرا لینا اور خوب چندہ کرنا اور خوب دھندا کرنا، یہ سب سے غوث اعظم خوش نہیں ہوں گے۔ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم سود خوری کے بازار کو ختم کریں گے۔ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم شریعت پر چلیں گے۔ اگر شریعت پر چلے تو غوث اعظم کا فرمان ہے میرا مرید وہی ہے جو میری شریعت پر طریقت پر چلتا ہے، اور جو میں بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اگر وہ مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور وہاں اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر ڈھانپ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات کی برکت سے ہم سبوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں درست کر لیں، پھر اطمینان سے۔